تو یہ واضح طور پر کفریہ جملہ ہے، اس سے تو انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو اس میں ایمان کی تجدید بھی کریں اور نکاح کی تجدید بھی کریں۔ کفریہ جملوں کی تلافی کا طریقہ۔ میں نے یہ گانا گایا، حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانیں۔ عجیب، بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ کفریہ جملہ ہے، اب اس کی تلافی کیسے کروں۔ نیز ایک دن میں نے غصے میں نماز کو اور آخرت کو جھٹلا دیا کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہونے والا، یہ سب جھوٹ ہے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں شادی شدہ ہوں حبیب اللہ منصور کویت سے۔ دیکھیے، یہ جو آپ نے پہلا جملہ کسی گانے کا اگر دہرایا، یہ تو بعض دفعہ لوگ گنگنا رہے ہوتے ہیں، انہیں گانے کا مطلب ہی نہیں پتا ہوتا، تو اگر ایسا ہے کہ پتہ ہی نہیں تھا، اس کی طرف الفاظ کی طرف توجہ ہی نہیں تھی، ویسے ہی گنگنا رہے تھے، تو پھر تو کافر نہیں ہوں گے، البتہ غلط بات ہے، توبہ استغفار کر لیں۔ یہ جو دوسرا جملہ آپ نے کہا ہے کہ آخرت کو اور نماز کو جھٹلا، تو یہ واضح طور پر کفریہ جملہ ہے، اس سے تو انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو اس میں ایمان کی تجدید بھی کریں اور نکاح کی تجدید بھی کریں۔ کفریہ جملوں کی تلافی کا طریقہ۔ میں نے یہ گانا گایا، حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانیں۔ عجیب، بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ کفریہ جملہ ہے، اب اس کی تلافی کیسے کروں۔ نیز ایک دن میں نے غصے میں نماز کو اور آخرت کو جھٹلا دیا کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہونے والا، یہ سب جھوٹ ہے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں شادی شدہ ہوں حبیب اللہ منصور کویت سے۔ دیکھیے، یہ جو آپ نے پہلا جملہ کسی گانے کا اگر دہرایا، یہ تو بعض دفعہ لوگ گنگنا رہے ہوتے ہیں، انہیں گانے کا مطلب ہی نہیں پتا ہوتا، تو اگر ایسا ہے کہ پتہ ہی نہیں تھا، اس کی طرف الفاظ کی طرف توجہ ہی نہیں تھی، ویسے ہی گنگنا رہے تھے، تو پھر تو کافر نہیں ہوں گے، البتہ غلط بات ہے، توبہ استغفار کر لیں۔ یہ جو دوسرا جملہ آپ نے کہا ہے کہ آخرت کو اور نماز کو جھٹلا، تو یہ واضح طور پر کفریہ جملہ ہے، اس سے تو انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو اس میں ایمان کی تجدید بھی کریں اور نکاح کی تجدید بھی کریں۔